نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أيها المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت السادات پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، فخر السادات پیر سید اسجد علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا احمد رضا جماعتی صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عظیم صاحب، فقر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہزاد عارف صاحب، حضرت مولانا شکیل احمد چشتی صاحب، نجم القراء استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری لیاقت منیر قادری صاحب، عاشق رسالت ماں جناب ڈاکٹر ساجد ضیاء صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خاص نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آج جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، قرآن دو جہانوں میں ان کے لیے کافی ہے۔ قرآن سینوں کو بھی روشن کرتا ہے اور قبروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ جو قرآن کے قریب ہوا اس نے اللہ کی رحمتوں کو پا لیا، اور جو قرآن سے دور ہوا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا۔ یہی مقصد ہے اس ماہانہ محفل کا کہ آئیں اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات سے آراستہ کر لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا ہے، ہمیں زندگی کیوں عطا کی گئی ہے، اس زندگی کا مقصد اور راز کیا ہے، اس زندگی کی منزل کیا ہے، اور اس منزل کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اس راستے پہ چلا دیتا ہے کہ جس راستے پہ چلنے والا زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ایسا مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا۔ جو دوست درس قرآن پاک کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو علماء، جو مہمان تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ درس قرآن پاک ہو رہا ہے اس کا تعلق ہماری سیرت کردار کے ساتھ ہے اور معاشرے کی اہم ضرورت ہے، تحمل و برداشت۔ آج اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا، برداشت، تحمل۔
اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو زندگی گزارنے کا جو لایہ عمل عطا کیا ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ اور پہلے پارے سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دیگر مذاہب میں یہ رواج تھا، عیسائیت میں اور یہودیت میں، کہ جب کوئی بچہ شعور کی عمر میں پہنچتا تو اس کے والدین اسے نیلے رنگ کے یا زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے اور کہتے کہ اب ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اس پانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غسل کا پانی جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً چلتا آ رہا ہے۔ بعض عیسائی زرد رنگ کے پانی میں بچے کو غسل دیتے اور کہتے ہم نے اس کو عیسائی بنا دیا ہے۔ آج بھی ایک مذہب ایسا ہے جس میں دن منایا جاتا ہے رنگ پھینکنے کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رنگ جو کسی پر ڈالا جائے گا تو اس پر ہمارے مذہب کا رنگ چڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو کس رنگ کے پانی میں غسل دیں تاکہ ان پر اسلام کا رنگ چڑھ جائے؟ نیلے رنگ کا پانی ہو کہ پیلے رنگ کا، سبز رنگ کا کہ سرخ رنگ کا، کس رنگ کے پانی میں ہم اپنے بچوں کو غسل دیں؟ تو جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کے نازل ہوئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے رسول اللہ کے غلاموں تم اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ کس کا رنگ؟ اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ سونا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ احسن ہے تو اللہ کا رنگ ہے، سب رنگوں سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی رنگ خوبصورت ہو سکتا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ یہ جو رنگ ہے نیلا، پیلا، سرخ، زرد، یہ تو سارے مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ نے یہ رنگ بنائے ہیں، اور خود اللہ رنگوں سے پاک ہے، خود اللہ تعالی رنگوں سے پاک ہے۔ یہ سارے رنگ تو اس کی مخلوق ہے، تو پھر صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ صبغۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفتیں جن کو انسان اپنا سکتا ہے، انسان اللہ کی ان صفتوں کو اپنائے اور اپنے اوپر ان صفتوں کا رنگ چڑھائے۔ مثلا اللہ علم والا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان بھی علم حاصل کرے۔ اللہ پاک ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان بھی گندگی سے اپنے آپ کو بچائے اور پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہ رحمان ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان اپنے اخلاق میں نرمی پیدا فرمائے۔ اللہ حلیم ہے، حلم والا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے کردار میں حلم کو اختیار کرے۔ اللہ نیکوں کے قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو ہمیں بھی ان کے قریب ہونا چاہیے، اللہ جن کے قریب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ کا رنگ جو چڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے متقین کے ساتھ۔ میں نے چند ایک مثالیں دی۔ اللہ علم والا ہے تو جو یہ چاہتا ہے میرے اوپر اللہ کا رنگ چڑھے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ پاک ہے. اکثر آپ تسبیح پڑھتے ہیں محفلوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائے، اسے چاہیے وہ پاکی کو اختیار کرے. اس کی شخصیت میں جہاں گندگی ہے وہ وہاں سے گندگی کو دور کرے. وجود میں گندگی ہے جسم پہ تو اس گندگی کو دور کرے، حد سے اصغر و اکبر کو دور کرے. اگر ذہن میں کوئی گندا خیال ہے تو اس کو دور کرے، دل میں کوئی پلید جذبہ ہے تو اس کو دور کرے. ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک. تو اس نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھایا کہ اللہ پاک ہے، بندے نے بھی پاکیزگی اختیار کی. اللہ تعالی حلم والا ہے. تحمل، جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے اس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حلیم بیان ہوا ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. یعنی بندہ کسی فقیر کو مالی مدد دے، خیرات کرے اور ساتھ اس کی عزت نفس بھی مجروح کرے، اس کو اذیت دے کہ کوئی کام کیا کر، تو کیا مانگنے آ گیا ہے، ہٹا گٹا ہے، ساتھ اس کو جو بے عزت کر دیا ہے تو یہ اس کو اذیت دی ہے. اذیت صرف جسمانی نہیں ہوتی، قلبی اذیت بھی ہوتی ہے. تو کسی کو خیرات دیں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. فرمایا اس خیرات سے کہ جس کے بعد اذیت ہے، معاف کرنا اور اچھی بات کہنا یہ زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. غنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ پھر بھی ہمیں رزق عطا کرتا ہے. ہم اس کے حکم توڑتے ہیں، ہم اس کے حکم توڑتے ہیں وہ پھر بھی پال رہے یا نہیں پال. حتیٰ کہ وہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اللہ ان کو بھی پال رہا ہے. تو وہ حلم والا ہے یا نہیں، حلیم ہے یا نہیں؟ اللہ حلیم ہے، ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤں، اسے کیا اختیار کرنا چاہیے؟ حلم اختیار کرنا چاہیے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت عطا کر. حالانکہ وہ فوراً سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. وہ غنی ہو کر اور علی کل شیء قدیر ہو کر فوراً سزا نہیں دیتا، تو ہم کسی کی غلطی دیکھ کر فوراً کیوں غصے میں آ جاتے اور فوراً کیوں سزا دیتے؟ اللہ کی صفت ہے حلیم، وہ حلم والا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلم کو اختیار کریں. جس نے تحمل و برداشت کو اختیار کیا اس نے اللہ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا، اور جس نے تحمل و برداشت کو اختیار کیا اس نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا. اسی قرآن میں تحمل و برداشت حضور کی سیرت کے طور پر بھی بیان ہوا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب آپ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم ہیں. لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں. آیت مبارکہ کا اسلوب بتا رہا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی اس کی طبیعت میں نرمی ہوگی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس پہ اللہ کی رحمت ہے اس کی طبیعت میں نرمی. آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
اگر آپ ترش روح اور سخت دل ہوتے لنفدوا من حولک، تو آپ کے گرد یہ عاشقوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ محبوب یہ آپ کے گرد جو دیوانہ وار عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے جو انہیں کھینچ کے لے آتا۔ آئے ہیں دشمن ہیں، گئے ہیں غلام بن کے، آئے ہیں معاذ اللہ تلوار اٹھا کے، گئے ہیں تو اپنا دل بھی دے کے گئے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہری فتح نہیں کیے، مکہ ہی فتح نہیں کیا، مکے والوں کا دل بھی فتح کر لیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو حضور کا تحمل و برداشت بیان کیا گیا نا، وہ اگلے حصے میں ہے فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیں، درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، آپ اس کو صرف معاف کر دینا تو یہ بھی بڑا تحمل ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس کو معاف کرنے کے ساتھ یہ دعا بھی کریں، یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر۔ سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کے لیے خیر مانگنا، جو آپ کا دل دکھا ہے آپ اس کے لیے خیر مانگ رہے ہو، کمال ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے، اب بھی میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ احد کے میدان میں حضور کی پیشانی مبارک پہ زخم ہے، ہونٹ مبارک پھٹے ہیں، زخم آئے ہیں۔ حضور نے دین کے لیے زخم برداشت کرنے کو سنت بنایا ہے، ورنہ حضور دعا فرماتے دین پھیل جاتا، کوئی تکلیف ہی نہ آتی، لیکن حضور نے دین کے لیے محنت کرنے اور دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو اپنی سنت بنایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب بھی وہ منظر مجھے نظر آ رہا ہے، حضور کے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے، پر حضور دعا کر رہے ہیں پروردگار انہیں معاف کر۔ صرف خود ہی معاف نہیں کر رہے، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہے کمال سیرت، یہ ہے انسانیت کے ساتھ انتہا درجے کا پایا۔ حریص علیکم، اللہ کا نبی تمہارا خیر خواہ ہے۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ کسی کو معاف کرنا یہی بہت بڑا کمال ہے، چاہے جائے کہ کسی کے لیے معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا کہ یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر۔ تو جو تحمل و برداشت کو اپنائے گا وہ اللہ کی صفت کا رنگ بھی اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور حضور کی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تحمل برداشت کرنے والا اللہ کی صفت کا رنگ چڑھا رہا ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم برداشت کرتے ہیں اللہ اس طرح برداشت کرنے سے تو پاک ہے۔ ہاں یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا اور حلم سے کام لیتا ہے اور وہ مہلت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے برداشت کرنے میں کمزوری کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حلم میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہو کے پھر مہلت عطا کرتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا۔ وہ رب ہو کے مہلت عطا کرتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ تو ہمیں بندے ہو کر فوراً پکڑ کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں آج تم جس کی پکڑ کر رہے ہو کل وہ اللہ کا ولی بن جائے اور تم گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اب تک میں نے قرآن پاک کے 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھے۔ یہ حلم اللہ کی صفت بھی ہے اور دل کی نرمی اور دشمنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا یہ حضور کی سنت پاک بھی ہے۔ احادیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں حضور کے اخلاق حسنہ کے تذکرے سے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، اللہ نے اپنے بندوں کا تعارف کروایا قرآن میں کہ میرے بندے کون سے ہیں۔ مخلوق کے اعتبار سے تو سارے بندے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، پر کچھ بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے۔ وہ کیسے بندے ہیں جن کی تعریف اللہ کرے کہ یہ میرے بندے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی طبیعتوں کی نرمی کو بیان کی ہے، ان کے تحمل کو بیان کی ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. ان کی طبیعتوں میں تحمل اتنا ہے کہ وہ تو چلتے بھی ٹھہر ٹھہر کے، چلتے بھی آہستگی کے ساتھ. بعض اوقات بندہ چلتا ہے نا غصے کے ساتھ، تو جب غصے سے وہ دھاڑتے ہوئے چلتا ہے تو سانس بھی پھولی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا یہ رحمان کے بندوں کا انداز نہیں ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے اے انسان تو زمین پہ چل رہا ہے، رب کائنات تیرے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ تو تکبر سے چل رہا ہے، انا پرستی سے چل رہا ہے، فخر و غرور سے چل رہا ہے، یا عاجزی و انکساری سے چل رہا ہے. تو زمین پہ چل رہا ہے، رب کائنات تیرے دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہے، تیری نیت کو دیکھ رہا ہے. جو رحمان کے بندے ہیں ان کی چال میں بھی وقار ہے، ان کی چال ایسی ہے کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور آگے فرمایا ان کا تحمل کیسا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام. جب جاہل انہیں سلام کریں، وہ جاہل ان کو مخاطب کریں تو وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، قالوا سلاما، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. کسی بات میں جاہل انہیں الجھانا چاہیں تو وہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں سے جب ان کا پالا پڑتا ہے تو وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جاہلوں کی سطح پہ اتر کر ان سے بات نہیں کرتے کہ وہ غصے سے بول رہے ہیں تو یہ بھی غصے سے بولیں، وہ الجھ رہے ہیں تو یہ بھی الجھیں، نہیں، بلکہ وہ تحمل سے کام لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ انہیں سلام کہتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے اس کا ایک سبب جہالت ہے. اگر انسان کی جہالت دور کی جائے تو طبیعتوں میں تحمل پیدا ہو سکتا ہے. جہالت کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت کا رویہ عام ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، یہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا، یہ بڑا بول رہا ہے. جب کوئی آدمی زمین پہ چلتے ہوئے اپنے دشمن سے کہتا ہے زمین پہ کھڑا ہو کے بھی تو مجھے جانتا نہیں، اس وقت قبر کی مٹی اسے پکارتی ہے، آنا تو نے میرے اندر ہی، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تو کون ہے. جب زمین کے اوپر کھڑا انسان تکبر کرتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے چل لے میری چھاتی پہ جتنا عرصہ چلنا ہے، آئے گا تو میرے اندر. اور علماء سے پوچھیں کہ جب قبر میں کسی کو دفنا کے ہم پلٹتے ہیں تو ایک دفعہ زمین اس کو دباتی ہے، سارا تکبر نکل جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی دائیں طرف ہو جاتی، سارا تکبر اس وقت نکل جاتا ہے. جتنے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، کیا اتنی قبریں بھی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں؟ نہیں. کتنی قبریں ایسی ہیں زمین کے برابر ہو چکی ہیں، آپ ان کے اوپر چل رہے ہیں، ہڈیاں مٹی میں مل رہی، بندے اوپر چل رہے ہیں. قبرستان مٹ گئے، لوگ قبرستانوں کے اوپر کئی جگہ مکان بھی لوگوں نے بنا لیے. جب انسان کہتا ہے نا کہ تو مجھے جانتا نہیں، زمین کہتی ہے آنا میرے اندر ہی ہے. تو اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہے، جو بڑے بول رہا ہے، بڑے دعوے کر رہا ہے. کبریائی اللہ کی ذات کے لائق ہے. انسان کو عاجزی سے کام لینا چاہیے،
تو جو عاجزی سے کام لے گا وہ برداشت کرے گا، وہ تحمل سے کام لے گا۔ یہ تحمل و برداشت یہ کمزوری نہیں انسان کی کہ انسان کسی کی بات کو برداشت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمزور ہے، نہیں، یہ تو ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں، عبد قیس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ تعالی، فرمایا تیرے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا تیرے اندر دو صفتیں ایسی ہیں کہ جن صفتوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یحبہم اللہ تعالی، اللہ ان صفتوں سے محبت کرتا ہے۔ ان میں پہلی صفت حضور نے بیان فرمائی الحلم، فرمایا تیرے اندر حلم پایا جاتا ہے۔ یہ جو حلم ہے یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ صفت۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کچھ یہودی آئے ہیں اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری ہوئی تو انہوں نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، اور آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور اگر آپ کسی سے کہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے تمہیں موت آئے۔ تو ان یہودیوں نے آ کر یہ بے ادبی کا طریقہ اختیار کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سنا تو انہوں نے سخت جواب دیا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ انہیں چھوڑ دو، ان اللہ یحب الرفق، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس انداز میں لفظ بولے تھے کہ آپ نے ان پر غور فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو جواب دیا تھا وعلیکم، یعنی جو چیز وہ میری طرف بھیج رہے تھے، حضور نے چونکہ شریعت بھی عطا کرنی ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا میں نے ان کو جواب دے دیا تھا وعلیکم۔ تو اس سے ہمیں ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ کوئی غیر مسلم سلام کرے تو جواب کیا دینا چاہیے؟ وعلیکم، چونکہ اس کی جو نیت تھی وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گی۔ اس حدیث پاک سے جو حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم چاہتے تو سختی فرما سکتے تھے لیکن آپ نے درگزر سے کام لیا، انہیں معاف کیا ہے۔ اور ام المومنین سے بھی فرمایا ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیقم و یحب الرفق و یعطی علی الرفق، ان اللہ رفیق، اللہ نرمی کرنے والا ہے، بے شک اللہ، کیا خیال ہے آپ کا، سختی کرنے والا ہے؟ اور اگر اللہ سختی کرنے والا ہوتا تو ہم جیسے گناہگار زمین پہ چل پھر سکتے تھے۔ ان اللہ رفیق، فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، آپ بھی نرمی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی تمہید پر تو میں نے آج گفتگو شروع کی ہے کہ اللہ کو نرمی پسند ہے، آپ بھی نرمی کو پسند کریں۔ اور آگے اسی حدیث میں جو تیسرا حصہ ہے یعطی علی الرفق، میرے آقا کریم نے فرمایا جو نرمی کرتا ہے اللہ اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو نرمی کرتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے کرم نوازیاں کرتا ہے، اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی کمیاں تھوڑے اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کمانے کے کئی طریقے ہیں، کئی ذریعے ہیں، وہ سارے جو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے انسان تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ان میں ایک چیز بد اخلاقی بھی ہے۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اب جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں وہ حدیث پاک امام طبرانی نے نقل فرمائی ہے۔ ایک بندہ دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ، رات عشاء کے بعد رات بھر نفل نماز پڑھتا رہا، دوسرے دن پھر روزہ، پھر اگلی رات قیام۔ تو یہ آدمی بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے، پارسا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے،
رات کو قیام بھی کرتا ہے. رمضان شریف کی بات نہیں کر رہا، وہ تو فرض روزے ہیں نا، یا وہ تراویح جو ہے وہ تو سنت موقدہ ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نفلی، باقی 11 مہینوں کی بات. ایک بندہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا دوسرا بندہ برداشت سے کام لیتا ہے تو یہ روزے دار کو اور قیام اللیل کرنے والے کو جو اجر مل رہا ہے، تحمل و برداشت کرنے والے کو روزے کے بغیر ہی اللہ کو ثواب عطا فرما دے گا. حدیث پاک کے الفاظ سنے جو امام طبرانی نے نقل کیے ہیں، ان الرجل لیدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم. جو حلم سے کام لیتا ہے، ان الرجل لیدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم، وہ جو قیام کرنے والا ہے اور روزے رکھنے والا ہے، وہ روزے رکھ کے اور رات بھر نفل پڑھ کے جو مقام حاصل کرتا ہے، کسی کے تانے کو برداشت کرنے والا بغیر روزہ رکھے ہی اس ثواب تک پہنچ جاتا. تو پھر برداشت کرنے کی صفت کمزوری ہے یا خوبی ہے؟ یہ برداشت کرنا تو خوبی ہے، پر شیطان کرنے نہیں دیتا. جب کوئی بندہ سختی سے بولتا ہے نا تو شیطان جس کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے یا کوئی برداشت کا مرل ہے، شیطان اس کی کمر میں ہج مارتا ہے، اسے برانگیختہ کرتا ہے کہ فوراً جواب دے، اور بندہ سوچے سمجھے بغیر فوراً بول پڑتا ہے، اور بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے وہ غصے میں مجھے پتہ نہیں چلا، میں غصے میں غلطی کر گیا، مجھے معاف کر دو. تو اس وقت دماغ پہ غصہ جو ہے نا یہ عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور انسان عقل سے کام نہیں لے سکتا. اس لیے بسا اوقات ایسے فیصلے کر دیتا ہے غصے میں. ایک دور تھا کہ اسلامی حکومت میں یہ قانون تھا، قاضی غصے میں فیصلہ نہیں لکھ سکتا تھا. کمرہ عدالت میں قاضی غصے میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ غصے میں فیصلہ لکھے گا تو تمام پہلوؤں کا حق نہیں ادا کرے گا جو غور و فکر کرنے چاہیے پہلو. غصے میں انسان ایک طرف ہی دیکھتا ہے کہ فوراً بدلہ لینا چاہیے. میرے آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تو وہی پہلوان ہوتا ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، اسے زمین پہ گرا دے. میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے، جو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ پہلوان ہے. تو میں نے جہاں تحمل کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں تحمل نہ ہونے کے 2 سبب بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ایک جہالت اور دوسرا غصہ. یہ 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے آدمی اپنی طبیعت پہ کنٹرول نہیں رکھتا. ایک غصہ ہے اور دوسرا سبب کون سا ہے؟ جہالت. اگر بندے کو پتا ہو نا کہ صبر کرنے سے پھل کیا ملے گا، اگر علم ہو کہ برداشت کرنے سے اللہ کی صفت کا رنگ بھی چڑھے گا، رسول اللہ کی سنت پہ بھی عمل ہوگا، رحمان کے بندوں میں بھی میں شامل ہو جاؤں گا، بغیر نفلی روزہ رکھے نفلی روزے کا ثواب ملے گا، بغیر قیام اللیل کے ساری رات جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جائے غصے کا تو بندہ صبر کرے گا کہ صبر کر کے برداشت کر کے اتنے بڑے اجر کا میں مستحق بن گیا. اور اگر بندہ تحمل سے کام نہ لے، غصے سے کام لے تو نقصان کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے اجر سے وہ محروم ہو گیا. نقصان کتنا بڑا ہے. اگر اس چیز کا علم ہو کہ تحمل سے کام لوں گا تو فائدہ کتنا ہے، تحمل سے کام نہیں لوں گا تو نقصان کتنا ہے، اگر اس چیز کا علم ہو تو پھر انسان تحمل سے کام لے. ہمارے ملک ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جیل کی سیاحت کے لیے گیا اور قیدیوں کے انٹرویو کے لیے گیا، تو میرا ایک دوست تھا، کسی گاؤں کا نمبردار تھا، چودھری صاحب تھے، تو وہ جیل میں تھے. مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو سزائے موت کے جو کمرے ہیں ان میں قید ہیں. میں جا کے ان سے ملا تو میں نے کہا کیا واقعہ ہوا کہ آپ جیل میں آئے ہیں اور اتنے سخت جگہ پہ ہیں کہ سزائے موت والے قیدیوں میں ہیں. اس نے کہا بھی ایک دن میرے کامے نے، میرے نوکر نے کوئی کام کرنے میں کوتاہی کی
تو میں نے غصے سے اس کو جھڑکا اور جھڑکتے ہوئے میں نے اس کو ماں بہن کی گالی دے دی. تو میرے نوکر نے کہا کہ مجھے جھڑک لیں، مجھے مار لیں، مجھے گالی نہ دیں. تو میں غصے میں تھا، میں نے کہا اگر میں گالی دوں تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا پھر میں بھی جواب دوں گا. جو یہ سب کہتے ہیں مجھے اور غصہ آ گیا کہ میرا نوکر ہے، میری تنخواہ کھاتا ہے، میرے ڈیرے پہ رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے گالی دی تو وہ بھی گالی دے گا. کہتے ہیں رائفل دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، لوڈ تھی، میں نے اتاری، اس کو فائر کیا، وہ مر گیا. میں گرفتار ہو گیا، کیس چلتا رہا، جج نے سزائے موت سنا دی. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میں اپنے اس نوکر کی بات برداشت کر لیتا تو آج روزانہ جیل میں پولیس والوں کی گالیاں نہ سنتا، آج ان ملازموں کی گالیاں نہ میں سن رہا ہوتا. اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے تو میری عدم برداشت نے پہنچایا ہے کہ میرے اندر برداشت نہیں تھی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں برداشت غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ تو تسلیم کرنی ہوتی ہے. فرق سمجھ آیا آپ کو؟ جو بات صحیح ہے لیکن آپ کے مزاج کے خلاف ہے اس کو تو آپ نے تسلیم کرنا ہے. برداشت تو غلط بات کو ہی کرنا ہے. اور کہتے ہیں مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. جو بعض لوگوں نے ایسے غلط جملے بنا دیے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے نا، سچا ہوتا ہے، وہ کوڑا ہی ہوتا ہے. بندہ تے کوڑا ہے پر بندہ اندروں ٹھیک ہے. مجھے بتائیں حضور سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ یہ قانون آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اندر سے ٹھیک ہو وہ کوڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول سید الانبیاء قرآن جن کی نرمی کو بیان کر رہا ہے، دل بھی نرم ہے، زبان بھی نرم. ہاں آپ یوں کہیں کہ جو اندر سے نرم ہے اس کی زبان بھی نرم ہے. یہ غلط قانون نہ بیان کر دیں کہ بندہ تے کوڑا ہے پر اندروں ٹھیک ہے. یہ بھی ہماری جہالت ہے کہ ایسے ایسے جملے ہم نے معاشرے میں عام کیے ہوئے ہیں جن سے عدم برداشت پھیل رہی. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک احادیث مبارکہ کی چند ایک مثالیں دی. آخری بات کر رہا ہوں. یہ 2-3 دن پہلے عرس گزرا ہے خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں مسند نشین تصوف و ولایت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ ہستی جو ہندوستان میں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کو لے کے آئے ہیں. کابل میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے، پھر درس نظامی کیا ہے، پھر خواجہ محمد مقتدیٰ امکنگی کے مرید ہوئے ہیں. پھر انہوں نے روحانی اشارہ کیا ہے کہ آپ دلی چلے جائیں، آپ کے ذریعے ایک فتنہ ختم ہوگا. اکبری فتنہ پیدا ہونا تھا اور وہ آپ کے مرید حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم سے ہی، ان کی کوشش سے ہی ختم ہونا تھا. تو مرشدوں کے حکم پہ آپ دلی آ گئے. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں سے ہیں. ان کا وصال ہو چکا تھا. خواجہ صاحب تو بعد میں تشریف لائے ہیں، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. تو خواجہ صاحب کبھی کبھی آپ کے آستانے پہ جاتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ. وہاں پہلے سے اطلاع پہنچ چکی تھی، تو وہاں کچھ درویشوں نے قالین بچھایا، تکیہ لگایا، آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی. ایک فقیر آیا، اس نے کہا یہ خاص جگہ کس کے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے؟ بتایا گیا کہ سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ خواجہ باقی باللہ تشریف لا رہے ہیں. اس فقیر کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اٹھاؤ تکیہ، اٹھاؤ قالین، اور خواجہ صاحب کے خلاف بولنے لگا، آپ کی طرف عیب منسوب کرنے لگا. اتنی دیر میں خواجہ صاحب بھی تشریف لے آئے، چند مریدین بھی ساتھ تھے. وہ خواجہ صاحب کے خلاف تقریر کر رہا تھا، خواجہ صاحب وہاں کھڑے ہو کے سن رہے تھے. جو آپ کے ساتھ مریدین تھے انہوں نے عرض کیا حضور اجازت دیں تو ہم اس کو منع کریں. فرمایا نہیں، میں خود اس کو روک لیتا ہوں، تم نہ منع کرو، تم نہ آگے بڑھو. خواجہ صاحب آگے بڑھے
تو اس فقیر سے جو آپ ہی کے خلاف بول رہا تھا اور آپ کو دیکھ کے زیادہ سختی سے بولنے لگا، آپ نے اس کے قریب جا کے کہا بھئی مجھے نہیں تھا پتا کہ میرے لیے کوئی تکیہ لگایا گیا ہے یا قالین بچھا رہے ہیں، میرے لیے کوئی مسند بچھا رہے ہیں، اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو اجازت نہ دیتا، کیونکہ میں تو یہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ فاتحہ خوانی کے لیے آ رہا تھا، اللہ والوں کے پاس حاضری کے لیے آ رہا تھا، میرے پوچھے بغیر انہوں نے مسند بچھائی ہے اور تکیہ لگایا ہے، اگر یہ مجھ سے اجازت لیتے، مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو اجازت نہ دیتا۔ اور دوسری بات سنو، تم نے جو عیب میری طرف منسوب کیے نا کہ میرے اندر یہ بھی عیب ہے، میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ تم نے تھوڑے بیان کیے ہیں، میرے اندر اس سے زیادہ عیب ہے۔ تم جو بیان کر رہے ہو اس سے مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ تم تو تھوڑے عیب بیان کر رہے ہو، میرے اندر تو زیادہ عیب۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو وہ فقیر جو آپ کے خلاف بول رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا آپ فقر کا دریا عبور کر گئے ہیں، میں تو آپ کی برداشت ہی دیکھ رہا تھا، میں تو آپ کی برداشت ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ میں برداشت کی طاقت کتنی ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا، جیودیاں جے مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے روڑا کوڑا وانگ روڑی سیے ہو، جے کوئی سٹے روڑا کوڑا وانگ روڑی سیے ہو، جیودیاں جے مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، موتو انتم قبل ان تموتو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے اندر اس سے زیادہ عیب ہے، تو وہ جو آپ کی طرف عیب منسوب کر رہا تھا وہی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آپ نے تو کمال درجے کی برداشت، آپ نے تو برداشت کا حق ادا کر دیا، آپ تو فقر کا دریا عبور کر گئے ہیں، آپ تو فقر کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے۔ یہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلی کے ایک نوجوان کو خواب میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرد کامل دلی میں آئے ہوئے ہیں، تو جا کے ان کی بیعت ہو جا۔ وہ نوجوان اٹھا، لوگوں سے پوچھا، خواجہ صاحب کے بارے میں معلومات ملی کہ یہ مرد کامل ہیں، وہ آ گیا خواجہ صاحب کے دروازے پہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنا خواب سنایا کہ مجھے کل رات خواب میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک کامل مرد آئے ہوئے ہیں، تو جا کے ان کی بیعت کر لے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بیعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مرد کامل کوئی اور ہے جس کی طرف انہوں نے بھیجا ہے، میں تو مرد کامل نہیں، جاؤ تلاش کرو کس کی طرف انہوں نے تمہیں بھیجا ہے، میری طرف نہیں بھیجا، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو مرد کامل نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر تمہیں کوئی مرد کامل مل گیا نا تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اس کی خدمت کر کے کوئی نفع حاصل کر لوں۔ اس کو واپس بھیج دیا، نہیں بیعت کیا۔ دوسری رات خواب میں پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملے، آپ نے فرمایا کہ جہاں تو پہنچا تھا نا وہاں ہی میں نے بھیجا تھا، وہی مرد کامل ہیں، پر عاجزی کرنا ان کا زیور ہے، انکساری ان کا زیور ہے۔ وہ کہتے رہے کہ میں مرد کامل نہیں، تو بیٹھے رہنا، تو نے کہنا میں نے بیعت آپ ہی کی اور نہیں۔ دوسرے دن وہ نوجوان پھر آ گیا اور آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے کہنے لگا اب تو میں بیعت ہوئے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آج رات پھر تاکید فرمائی ہے کہ وہی مرد کامل ہیں جو عاجزی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اہل کمال کا زیور ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ شاخ ہی جھکی ہوئی ہوتی، اس کا جھکا ہوا ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ شاخ پھل والی۔ حضرت خواجہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ تشریف لائے نظامیہ خانقاہ پہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ پہ، تو خواجہ صاحب نے فرمایا میری دستار دروازے پہ بچھا دو۔
کہ آپ میری گلی میں بچھا دو، آپ میری دستار پہ چلتے ہوئے تشریف لائیں۔ لیکن جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہاں پہنچے اور پتہ چلا کہ یہ تو حضرت خواجہ صاحب کی دستار ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر قدم نہیں رکھا، اس کو اٹھا کے لپیٹا ہے، چومے سر پہ رکھا ہے، فرمایا میرے علم نے مجھے فقیروں کی دستاروں پہ قدم رکھنا نہیں سکھایا، میرے علم نے مجھے درویشوں کی دستاریں چوم کے سر پہ رکھنا سکھایا۔ تو دونوں طرف عاجزی تھی، دونوں طرف انکساری تھی۔ علم انسان کی شخصیت کو روشن کرتا ہے، جہاں روشنی آئے گی وہاں عاجزی ہوگی۔ اگر علم نے انسان کو معاشرے کے لیے نفع بخش نہیں بنایا، علم نے درندہ بنایا ہے، تو وہ علم ہے ہی نہیں، وہ جہالت کی کوئی قسم ہے۔ آج لوگ، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بن گئے، انسان نہیں بنے، بڑے اعلیٰ وکیل بن گئے، انسان نہیں بنے، بڑی بڑی عدالتوں کے جج بن گئے، انسان نہیں بنے، عہدے بڑے بڑے حاصل کر لیے، پر انسانیت کی سند، انسانیت کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکے۔ انسان بننے کے لیے وہ صفات اپنانا ہوں گی جو صفات اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہے، ان میں ایک صرف برداشت کرنا ہے۔ ایک شعر پر ہی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کے خلاف بات کرے، آپ کا دل دکھے، آپ کو غصہ آئے، برداشت کرنے کو جی نہ کرے، تو اس وقت آج کے درس قرآن کے اس پیغام کو یاد کر لیں۔ ایک لکڑی ہے عود، اس کو آگ لگائی جائے تو وہ خوشبو پھیلاتی ہے، اور روڑی کو آگ لگائیں تو کیا پھیلاتی ہے؟ تو آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ شاعر نے لکھا ہے، برنگے عود ملے گی اسے میری خوشبو، اسے کہو کہ بڑے شوق سے جلائے مجھے۔ برنگے عود ملے گی اسے میری خوشبو، اسے کہو کہ بڑے شوق سے جلائے مجھے۔ میں کوئی روڑی تو نہیں کہ تم مجھے جلاؤ گے تو بدبو پھیلے گی، نہیں، میں تو عود ہوں کہ جسے آگ لگائی جائے تو وہ خوشبو دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ صفات اور قرآن و حدیث میں پسندیدہ خوبیاں جو اللہ والوں کی بیان کی گئی ہیں، رحمان کے بندوں کی جو صفتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اللہ وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ دف کے ساتھ نعت شریف یا ذکر کے ساتھ پڑھنا یا سننا جائز ہے یا نہیں۔ یہ متعدد مرتبہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دف کے ساتھ اذان کہی جائے یا دف کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ دف کے ساتھ اذان پڑھی جائے یا دف کے ساتھ تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت۔ کئی قوال ایسے ہیں، قوالوں کو بھی شوق آ گیا کہ قوالی کرتے ہوئے آیتیں پڑھیں، تو وہ استانوں پہ جاتے ہیں نا قوالیاں کرتے، ادھر میوزک چل رہا ہے، خود چلا رہے ہیں، وہ کیا ان کے نام ہے، ہارمونیم وغیرہ، اور ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کا ایک ادب ہے، اگر دف کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے مرقات میں، وہ بندہ کافر ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں، تلاوت کا ادب ہے، اذان کا ادب ہے، رسول اللہ کے ذکر کا کوئی ادب نہیں۔ حضور کا ذکر بھی ادب سے کرنا چاہیے۔ کیا اشتہار وغیرہ پر علماء کرام یا نعت خوان حضرات کی تصاویر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو اشتہاروں پر تصاویر لگائی جاتی ہیں یہ بھی ناجائز ہیں۔ تصویروں کی نمائش جو ہے وہ ناجائز ہے کہ دیواروں پہ آپ تصویریں لگا دیں، اور بہت زیادہ ناجائز ہے، بہت زیادہ ناجائز ہے اگر آپ وہ اشتہار مسجد کے اندر لگا دیں۔ میں نے اس پر بڑا عرصہ تقریریں کی ہیں اور تحریک چلائی ہے، لیکن ہر مسئلہ ہر روز تو نہیں بیان ہو سکتا، اس وجہ سے کچھ عرصہ ہوا کہ اس طرف توجہ نہیں، ورنہ میں کئی جگہوں پہ گیا تو دل دکھا کہ مسجد کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اور مسجد کے اندر تصویر والا اشتہار لگا ہوا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، جس کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر کپڑے پہ تصویر لگی ہوئی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز لوٹانی ہے، مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ لوٹانی۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور تصویر سامنے ہے، انسانی تصویر سامنے ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی نہیں،
दोबारा पढ़ने। हाँ, बाज़ जगहों पे मस्जिदों में काबा शरीफ की तस्वीर लगी होती है और लोग तवाफ़ करने वाले भी तस्वीर में होते हैं, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं होती, सिर्फ उनका एक अक्सा नज़र आ रहा होता है कि बंदे हैं, पर पहचान नहीं होती कि कौन है। तो उनका हरज नहीं, उसके होते हुए नमाज हो जाती है। या फिर शीशा सामने और अपना अक्स शीशे में नज़र आ जाए, उससे भी नमाज हो जाती है। लेकिन वैसे तस्वीर हो और आप तस्वीर को पहचानते हो, चाहे उस तस्वीर वाले से वाकफियत है या नहीं है, लेकिन पता चले कि ये इंसान है, उसका चेहरा जो है वो पहचानने हो रहा हो, वो तस्वीर सामने हो, उसके सामने खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जिस तरह मैं अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ मेरे सामने कोई खड़ा होकर नमाज पढ़े, वो भी मकरूह तहरीमी है, दोबारा पढ़नी होगी। हाँ, मेरी पुश्त इस तरफ हो और मुंह किबला शरीफ की तरफ हो, मेरी पुश्त के पीछे कोई खड़े होकर पढ़े तो पढ़ सकता है। जिस तरह के आमतौर पर हमारे यहाँ मामूल है कि नमाज हम पढ़ते हैं, अगली साफ में लोग बैठे होते हैं, पिछली साफ में खड़े होकर पढ़ते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा मुंह हो नमाजी की तरफ और नमाजी नमाज पढ़ रहा है मेरी तरफ मुंह करके, ये मकरूह तहरीमी है, दोबारा लौटानी पड़ेगी नमाज। तो मस्जिद के अंदर इश्तिहार लगाना जिस पे तस्वीर हो, चाहे नात खान की हो, चाहे किसी आलिम दीन की हो, ये नाजायज़ है, इससे परहेज करना चाहिए। और ये एक ऐसी सूरत है कि अगर आज इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये इन बच्चों को तो नहीं मसला पता चलेगा। ये तो आपको देखेंगे अमल करते हुए कि जी हमारे आबा अजदाद तो तस्वीरों वाले इश्तिहार छपवा के लगाते थे। अगरचे मेरी तस्वीरें भी कई लोग छुपा के लगाते हैं, लेकिन आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है या मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि मेरी तस्वीर तुम लगाओ। अपने तौर पर कई लोग, मेरे अपने मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब भी तस्वीरें बाज़ औक़ात मेरी लगा देते हैं, लेकिन वो मेरी उसमें मर्जी या राय शामिल नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको यही अर्ज़ करूँगा कि इश्तिहार बेशक लें, लेकिन उसके ऊपर तस्वीरें ना लगाएं। वैसे आप दावत दें, आज तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो दावत दी जा सकती है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए दावत दे दें। इश्तिहारात जो हैं उन पर ये तस्वीरें नहीं छपवानी चाहिए। अगर कोई शख्स इमामत करवाता है और दाढ़ी शरीफ उसने सुन्नत के मुताबिक ठीक रखी हुई है, किसी बीमारी की वजह से दाढ़ी के कुछ बाल गिर गए हैं, उसने कटवाई नहीं दाढ़ी, बीमारी की वजह से बाल गिर गए हैं, या कोई ऐसी दवाई उसने इस्तेमाल की बीमारी के लिए जिसके असर से वो बाल गिरे, तो क्या ये शख्स इमामत करवा सकता है या नहीं? वो शख्स इमामत करवा सकता है। फासिक वो होगा जो दाढ़ी शरीफ कटवाता है। तो इसने चूंकि कटवाई तो नहीं है, वो तो बीमारी की वजह से बाल गिरे हैं। और इसी तरह वो आदमी जो बालिग हो जाए लेकिन उसको दाढ़ी आए ही ना, वो भी नमाज पढ़ा सकता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दाढ़ी शरीफ नहीं आती, तो अगर किसी को दाढ़ी शरीफ आई नहीं या थोड़े बहुत बाल आए हैं और उम्र उसकी 30 साल हो गई है या 40 साल हो गई है, दाढ़ी आई नहीं, तो वो भी नमाज पढ़ा सकता है। हाँ, वो जो दाढ़ी कटवाए, दाढ़ी शरीफ आई है लेकिन उसने कटवाई है और सुन्नत के मुताबिक नहीं रखी, वो नमाज नहीं पढ़ा सकता, वो फासिक की जो तारीफ है उसमें आएगा। अल्लाह ताला हमें दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।